بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ ٹو مچ میں خوش آمدید اور احمد محمد کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج 31 مئی 2022 ہے اور شام کے میرے خیال 6:30 بج رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں زبردست ٹینشن پھیلی ہوئی ہے۔ ایک طرف پہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جس میں بھی شامل ہوں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں پر ان کے جو پاکستانی سہولت کار تھے انہوں نے غیر قانونی طریقے سے عمران خان کی حکومت کو برطرف کیا۔ دوسری طرف پی ٹی ایم اور ان کی 14 جماعتیں اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ان کے بہت سارے الائز ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ان کی عمران خان کی حکومت کو صحیح طریقے سے برطرف کیا گیا۔ اب ایک تیسرا طبقہ بھی ہے، اور یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ ان تیسرے طبقے کو بھی میں اس چیز کی طرف توجہ یعنی کہ ان کی توجہ دلا سکوں۔ وہ تیسرا طبقہ ہے ریٹائرڈ فوجی افسران کا۔ اس میں لیفٹیننٹ جنرل سے لے کر میجر تک کافی سارے لوگ شامل ہیں جو اس وقت ٹویٹر پر کافی ایکٹیو ہیں، اور وہ سارے کے سارے ریٹائرڈ فوجی افسران جو ہیں ان کو وہ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، جو کہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ دل برداشت ہے ان کا، یعنی کہ دل اندر سے بہت دکھی ہو چکا ہے، یعنی اندر سے یا یوں سمجھ لے کہ ایک غصے کا ایک انتقام ان کے اندر جو ہے وہ ان کے سینوں میں موجود ہے۔ اب اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ اکثر یہ سمجھاتے ہیں جو بھی ہے یہ فوج آپ کی ہے، اس فوج کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ ظاہر ہے بالکل صحیح کہتے ہیں، فوج ہماری ہے۔ بہرحال ہمیں وقتی طور پہ ان کی جو پالیسیز ہیں ان سے اختلاف ضرور ہے، یہ بات اپنی جگہ، لیکن بہرحال ان ریٹائرڈ افسران کی ان میں بہت سارے نام ہیں، خاص طور پہ جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں بھی لاگز بھی بنا رہے ہیں اور وہ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ آج کل انہوں نے ٹویٹر بھی اپنا ایک اکاؤنٹ جو ہے انہوں نے دوبارہ ایکٹیویٹ کیا ہے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ان کنیزوں کا اور ان کے جو غلام ہیں اس حکمران خاندان کے، جو اپنے آپ کو حکمران خاندان کہلواتے ہیں، ان لوگوں نے ایک اپنا ہی ایک علیحدہ کام شروع کیا ہوا ہے اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ٹینشن بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ غیرت دلانے کی، تاکہ لوگ انتقامی کارروائی کریں، تاکہ ان کو اب پتہ نہیں ہے ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ بہرحال جو بھی ان کا ایجنڈا ہے، ان کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ اب ان میں سے ایک ہے یہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ، میں ان کی سب کی علیحدہ ویڈیو بناؤں گا کہ ان کی کیا یہ پچھلے دنوں سے کرتے آ رہی ہیں۔ یہ جو ویڈیو ہے اس میں وی لاگس میں ان کے ٹویٹس لیے ہیں جو 22 مئی 2022 سے لے کر 31 مئی 2022 تک کے ہیں، اور ان سارے وی لاگس میں اس عورت نے صرف اور صرف نفرت پھیلانے کی اور ایک فساد پھیلانے کی اور عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یہاں دیکھیں جی، میں ان کا پہلا وی لاگ بتا رہا ہوں، یہ 22 مئی سے شروع ہو رہا ہے، اس کے نیچے جو ہے نا ٹائم لکھا رہا ہے 24 مئی 2022۔ 22 والا بھی ایک تھا، وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا، آپ 24 سے کر لیں۔ امریکی چینل پر بات کرتے ہوئے عمران خان بھیگی بلی بنا ہوا تھا، یعنی کہ اتنی تضحیک امیز اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ انٹرویو دیتے ہوئے سازش کو ذکر تک نہیں کیا، یہ مریم نواز شریف ہے خیر سے۔ بہرحال مریم نواز شریف کو شاید انگریزی نہیں آتی، کیونکہ ان کے خاندان میں اکثر کو انگریزی نہیں آتی، اکثر کو ایسی ٹرانسلیشنیں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال جی، اب یہ بھی اشتعال دلانے کی ایک کوشش ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی بندے کو اس طرح بات کریں گے تو آگے سے ریاکشن آنے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ اگلا ٹویٹ دیکھیں جی، زبان دیکھیں ان کی، نیازی جھوٹ بول رہا ہے، اس نے سستے تیل کہ روس کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں، کہ مکار آدمی صرف جھوٹ بول سکتا ہے۔ بہرحال جی، اس کے بھی گواہی جو ہے نا اگر یہ مانے تو بڑے
جو ہمارے اس ٹائم پہ جو سلیکشن بورڈ ہے، تو سلیکشن بورڈ والے اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ باقاعدہ تیل کے معاہدے ہوئے تھے، ایم او یو سائن ہوئے تھے. باقی اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیل ہوتی ہے وہ تو بعد میں کی جاتی ہے، کس طریقے سے بھیجنا ہے، کیا موڈ ہوگا، کیا انشورنس ہوگی، کون سی کمپنی ہوگی، وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. لیکن ایم او یو جو ہوتا ہے نا، وہ تو خیر سائن کیا گیا تھا. بہرحال اگر میں دکھا بھی دوں یہاں پر ایم او یو، تو کسی نے ماننا تو ہے کوئی نہیں، اس لیے ان کو دکھانے کا فائدہ کوئی نہیں. میری ویڈیو کا جو ٹارگیٹ ہے، میری ویڈیو کے جو ٹارگیٹ آڈینس ہیں، وہ صرف وہ ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں جو اس ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹینشن ہے یہ کہیں فساد میں کنورٹ نہ ہو جائے. تو جناب یہ لوگ جو ہے نا اس ٹینشن کو فساد میں کنورٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، جس میں یہ عورت جو ہے، یہ جو فرنٹ سکواڈ ہے، یہ اس میں سے یہ عورت بھی شامل ہے. میں صرف ایک عورت کی ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ان کی کنیز ہے، اس کی مریم صفدر کی. اگلا دیکھیں جی، پھر یہ دیکھیں ان کی زبان چیک کریں. دوسروں کو چوہا کہنے والا نیازی چوہا کہاں بیٹھا ہے، یہ کی زبان دیکھیں. یہ ایک پارٹی کے سربراہ کے بارے میں یہ باتیں کر رہی ہے، اور ظاہر ہے پھر اس کا آگے سے جو جواب ملا ہے وہ نیچے آپ کو سمجھنے کے ہزاروں اس کے جواب تھے، اور ایسے جواب تھے کہ وہ میں یہاں پر آپ کو اس ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا. بہرحال آگے دیکھیں جی، اگلا دیکھیں اس کے، یہ ہے وہ فتنہ. پھر یہ دیکھیں وہی بات، اوپر ہینا پرویز بٹ ہر جگہ لکھا نظر آ رہا ہے، نیچے اسمنٹ ہر ڈیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ بڑی جگہ تھی، اس لیے میں اس کو ذرا کام کرنے کے اس کو ذرا کاٹ دیا تھا نیچے میں. یہ بھی 22-23 تاریخ، یہ 24-25 تاریخ کو یہ ہے وہ فتنہ جس نے ملک میں فساد پھیلایا ہوا ہے، ہینا پرویز بٹ. نیازی تاریخی ناکامی کے بعد اب جلسہ کرنے کے لیے منتیں کر رہا ہے. اب یہ پھر اشتعال دلانے کی کوشش ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے. اور یہ ساری کنیزیں جو ہیں، جو صحافی کنیزیں اور غیر صحافی کنیزیں، اس کو تو خیر یہ ایم پی اے بن گئی ہوئی ہے، یہ سب اسی کام پہ لگی ہوئی ہیں، اور ان کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. آگے دیکھیں جی، پی ٹی آئی وکیل کی جانب سے جلسے کے اختتام کی یقین دہانی نہ ملنے کے باوجود سپریم کورٹ کو عمران خان کو جلسے کی اجازت دینا سمجھ سے بالا تر ہے. اب یہ عدلیہ کے فیصلے پر تنقید بھی ہو رہی ہے، اور عدلیہ کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. لیکن خیر ہے، ان کو تو خیر 7 خون معاف ہیں. خدا را ان فتنوں کو آکسیجن نہ دیں. یہاں پہ بھی جو مخاطب ہیں یہ ہمارے وہی معزز جج صاحبان ہیں. عوام نے عمران خان کو زناٹے دار تھپڑ مارا، گونج ہر جگہ سنی گئی. اب یہ دیکھیں جی، یہ اگین یہ وہی بات ہے. یہ خیر کس کا ہے جی؟ یہ تو خیر مریم نواز کا ہے یہ والا. اب اگر عمران خان جواب دے دے تو پھر یہ عورت کارڈ سامنے آ جاتا ہے. بہرحال یہ دیکھیں جی، آگے دیکھیں. حکومتی ریٹ قائم تھی، جتھوں کو لگام ڈال لی گئی تھی، پھر اچانک ان جتھوں کے ہمدرد آ گئے. اب یہاں پر ہمدرد سے کیا مراد ہے؟ یہ ہمدرد ہونے کا الزام کس پر لگایا جا رہا ہے؟ یہ وہ سمجھے جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں. فتنہ بھاگ گیا. یہ دیکھیں ایک اور. پاکستان کی عوام کا شکریہ جنہوں نے فتنے کو مسترد کیا. چلے خیر یہ اتنا اشتعال انگیز نہیں ہے، بہرحال جو بھی کہہ لیں. رانا صاحب آپ کو مان گئے جی، رانا صاحب آپ کو مان گئے. ماڈل ٹاؤن کے قاتل کی تعریف کی جا رہی ہے. آپ نے پوری پی ٹی آئی کو تگنی کا ناچ نچوا دیا. ابھی تو خیر اب میں کیا کہوں. بہرحال جی، مقصد میرا صرف یہی ہے کہ یہ اشتعال انگیز حرکتیں ہو رہی ہیں، اور ان اشتعال انگیز حرکتوں کو کنٹرول کیا جائے. اور اس میں جو سلیکشن بورڈ کے جو لوگ ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی ذرا ان کو کنٹرول کریں، کیونکہ یہ جلتی پر تیل لگا رہے ہیں، اور اس کا جو انجام ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا. آگے دیکھیں جی، انقلاب مارچ سے فلاح مارچ، یہ 25 تاریخ کی ہے. یہ اس کی وہ ٹویٹ ہے، نیچے ٹائم لکھا نظر آ رہا ہے. 26 مارچ کو. اس کے بعد 25 کو جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے سارا. عمران خان نے وسیع تر ملکی مفاد میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فی الحال دھرنے کا ارادہ انہوں نے ملتوی کر دیا. تو اس بات کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا، مگر بجائے اپریشیٹ کرنے کے پھر یہ اپنی طاقت کا جو زوم ہے اس کو دکھانا شروع کر دیا. اور یہ دیکھیں جی، اس کی ایک یہ مثال ہے. سب مل کے بولو انقلاب،
اور یہ خیر یہ خیر سے انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور جو خیر سے جو جاہل ایک اور جاہل عورت کا اس نے دوبارہ ری ٹویٹ کیا، سب مل کے بولو انقلاب، اسی کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا جو اس نے کہا اس کنیز نے ایز اٹ از جو ہے اس کو آگے فارورڈ کر دیا۔ اور یہ سب سے زیادہ اشتعال انگیز، اور یہ پھر بھی بات آتی ہے، پھر یہ آپ یہ ایسا سوال کریں گے، پھر آگے جو نیچے جو جواب لکھے ہوئے ہیں نا، وہ جواب پڑھیں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کس کس پہ الزام لگ رہا ہے اور کس کس کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں صرف اس فضول ٹویٹ کے جواب کے بدلے میں۔ اس میں بڑے بڑے، اب میں کیا کہوں، وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ لیڈر جس نے باہر بیٹھ کر نیازی کو ایسا سبق سکھایا کہ ابھی تک رو رہا ہے۔ بہرحال جس کے ساتھ مل کے سکھایا وہ سب کو پتہ ہے، ابھی بھی ان سے ملنے ہیں، ترکی گئے ہوئے ہیں۔ اب آیا نا ان پہاڑ کے نیچے، شکریہ الوی صاحب غلامی چھوڑنے کے لیے۔ اب یہ ٹویٹ کس چیز کے ریفرنس میں ہے جی؟ یہ ہے جی یہ اس کا صدر مملکت، یہ جو صدر نے جو منظوری دے دی ہے نا ان کو اپنا گورنر، خیر وہ بھی خیر نیب زدہ بندہ، 14,400 کنال کا شاید یا 1440 کنال کا اس کے اوپر بھی کیس ہے، اس نے نجائز قبضہ کیا تھا سرکاری زمین کے اوپر۔ بہرحال اس بندے کو گورنر بنایا جا رہا ہے اور دستخط صدر نے سائن کر دی ہیں۔ صدر چونکہ پی ٹی آئی کا ہے تو وہ کہہ رہے جی آپ بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کی، یہ ایک تعاون ہے، پھر دوبارہ اسی اشتعال انگیزی سے کام لیا جا رہا ہے۔ بہرحال جی دیکھ لیں جی، سارے آپ کے سامنے ہیں۔ پھر دیکھیں جی، اگر آج تحریک انصاف کے ساتھ کچھ ہوا تو عدالتیں بول اٹھیں، یہ عدالتوں پہ ہر اثر انداز ہونے کے لیے ٹویٹ کیا گیا ہے۔ یہ ان کا اپنا ایک چینل ہے، اس نے خود بنوایا ہوا ہے، رضا بٹ، یہ اسی کا اپنا چینل ہے، تو اس کو آگے یہ ری ٹویٹ کر رہی تھی، کیونکہ ٹویٹ کر کے یہ کنیز بعد کا تھک بھی جاتی ہے، تو پھر وہاں پر پھر یہ آگے سے یہ بندہ شروع ہو جاتا ہے، یہ اسی کو آگے پھر ری ٹویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب عمران خان گرفتاری سے بچنے کے لیے پشاور میں گرفتاری سے بچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اب عمران خان خیبر پختونخوا حکومت کے لیے بوجھ بنتا جا رہا ہے، جو بھی ہے، یہ تو خیر ایک سوشل ٹویٹ ہے۔ اس میں یہاں پر آگے عمران خان نے تسلیم کر لیا کہ اس کے گنڈوں کے پاس اسلحہ تھا۔ اب دیکھیں یہ پھر وہ پارٹی کے ورکرز کو گنڈا کہنا، جو بھی چلو خیر یہ چل جاتا ہے، یہ تو پی ٹی آئی والے بھی کہہ لیتے ہیں۔ اصل میں یہ چیز ہے پڑھنے والی۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے گزارش ہے کہ جس طرح نیازی جیسے فتنے کا پہلے راستہ روکا گیا، اگر یہ ضدی بچہ دوبارہ وفاق پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس سے زیادہ فورس کے ساتھ اس فتنے کو روکا جائے۔ یعنی کہ اس میں یہ کہہ رہی ہے جی قتل عام کرو، جو مرضی ڈنڈا لاٹھی سوٹا چارج کرو، گولی چلاؤ، اس کو روکو۔ اور یہ پھر اشتعال دلانے کی باتیں ہیں۔ اور یہ ٹویٹ کس ڈیٹ کو کیا ہے جی؟ یہ ٹویٹ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا، یہ 31 میں یعنی آج کے دن یہ ٹویٹ کر رہی ہے۔ اور پھر آ گیا جی عمران خان کا جہاد نہیں، ایک فساد ہے، اس فساد کو روکنا جہاد ہے۔ خیر یہ تو خیر اس نے ایز اٹ از مریم نواز نے جو کہا ہے تو کنیز نے وہ آگے فارورڈ کر دیا۔ خیر مریم نواز بھی کم نہیں ہے، عقل کا لیول جو ہے نا ماشاءاللہ دونوں کا ایک جیسے ہی ہے۔ بہرحال اس کی قسمت ہے کہ وہ حکمران خاندان میں پیدا ہو گئی، اور اس کا قصور یہ ہے کہ اس حکمران خاندان کے ایک نوکر کے گھر میں پیدا ہوئی، تو یہ چونکہ یہ اس لیے ہمیشہ کنیز رہے گی، وہ ہمیشہ حکمران خاندان کی ملکہ رہے گی۔ اب یہ دیکھیں بدتمیزی کی انتہا، عمران خان جب منہ کھولتا ہے تو غلاظت ٹپکتی ہے مریم نواز۔ خیر یہ بھی وہی بات ہے کہ جیسی اس عورت کی عقل ہے، اس عورت کا عقل کا لیول ہے، اس لیے آج تک یہ کسی چینل کو اوپن جگہ پہ انٹرویو نہیں دے سکی۔ انگریزی لٹریچر میں یہ ماسٹرز ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اور آج تک ابھی کسی انگلش چینل کو یہ انٹرویو دینے کے قابل نہیں ہو سکی۔ اگر اپنے جو پٹواری صحافی ہیں ان کو دیکھ، ان کے علاوہ کوئی صحافی ان کو ٹکر جائے تو اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح چوہا بلی کو دیکھ کے بھاگتا ہے، بلکہ چوہیا بلی کو دیکھ کے بھاگتی ہے۔ بہرحال وہی جو بکواس ہے وہ بہرحال اس میں لکھی ہوئی ہے، جو اس نے بکواس کی وہ آگے اس نے فارورڈ کر دی۔ اور اینڈ پہ نا یہ اس کی فوٹو ہے، یہ بھی اس نے شیئر کی تھی، میں ٹویٹر پہ شیئر کی تھی، اور اس کے آگے یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے اس کے آگے،
یہ لگ تو کیک رہا ہے لیکن کیک کے اوپر پتہ نہیں. بہرحال جی یہ بات تھی. یہ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا. یہ ہر کسی نے پتہ نہیں، میں نے اب غور کیا یہ کیا چیز ہے اس کے آگے، یہ غور کرنے والی بات ہے. بہرحال یہ کوئی اس نے برتھ ڈے وغیرہ منائی ہوگی، اس کے آگے یہ کچھ لگا ہوا ہے. بہرحال اور یہ پیچھے کون نظر آ رہا ہے؟ یہ کون ہے پیچھے؟ اچھا وہی ہے وہ. اچھا بہرحال تو مقصد میرا صرف یہ تھا بتانے کا کہ یار اس چیز کو نہ کنٹرول کریں. یہ ریٹائرڈ افسران ہیں، یہ جب ادھر ہمیں ہدایت کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بیٹا آپ نہ لڑو یا بیٹی آپ نہ لڑو، تو یہ ہماری فوج ہے. ٹھیک ہے ہم لوگ فوج کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے. فوج کے بارے میں جو بکواس کرنے والے کتے، جو بھونکنے والے کتے تھے نا، وہ تو یہ تھے. اس میں آپ نون لیگ کا کوئی ایک بندہ نکال لیں جس نے فوج کے اوپر بھونکا نہ ہو. یہ نواز شریف سے شروع کریں، نواز شریف، مریم نواز، اس کے بعد یہ آگے ان کے جو جتنے بھی ہیں چیلے چپاٹے، یہ سعد رفیق، خواجہ آصف، اور یہ جو رانا باندری اسلام اللہ، اس کے بعد یہ جو مر گیا وہ کیا نام ہے اس کا، مشاہد اللہ خان، اور اس کے بعد یہ پرویز رشید، اور یہ ڈان لیگس کے جو سارے کریکٹر تھے، یہ سارے اس لیے بھرتی تھے نون لیگ کے اندر کہ فوج کے خلاف بھونکتے تھے، بلکہ فوج کے اوپر گالم گلوچ کرتے تھے. بہرحال ہم تو نہیں کرتے. فوج ہماری ہے، فوج ہمارے سر کا ایک طرح کا تاج ہے. لیکن بہرحال یہ میں پھر بھی کہوں گا کہ ہمیں اس وقت فوج کے فیصلوں سے بہت زیادہ اختلاف ہے. وہ بہرحال وہ اختلاف سیٹل ہوتا پھرے گا. فی الحال میری ایک التجا ہے کہ ایسی عورتوں کو کنٹرول کرو، کیونکہ ایسی عورتیں صرف آگ لگائیں گی اور اس کا واقعی ریئیکشن ہوتا ہے. یہ میں صرف ایک عورت کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. تو جو بقایا ہیں نا، جو پٹوارنے ہیں، جو پٹواری صحافنے ہیں، کیا بولیں گے، صحافنی بولیں گے میرا خیال ہے، پٹواری صحافنے ہیں، اور یہ جو آگے ان کے جو انہوں نے چیلے چماٹے رکھے ہوئے ہیں، جو فی الحال ذرا 3rd 4th ٹیئر میں آتے ہیں، ان کی جو بکواس ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے، ان کے جو ٹویٹس اپنی جگہ، وہ بھی میں آپ کو باری باری دکھاؤں گا. لیکن فی الحال آپ اس پہ نوٹس کریں، اسی کو کنٹرول کریں. اور بقایا ہوگا پھر میں ان کی جو کرتوتیں ہیں اس کے میں پھر میں علیحدہ وی لاگ بناؤں گا، ہر ایک کے لیے علیحدہ وی لاگ بناؤں گا تاکہ آپ کو نوٹس میں لایا جا سکے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. اللہ حافظ.